طالبان سے سناتے ہیں کہ یہ 1950 کا ہوگا قصہ، یہاں بالکل ہر چیز ختم ہو گئی، کچھ نہیں تھا، طالب علم تھے۔ اور بتا ہمارے یہاں برمی طالب علم 300 ہوتے تھے، برما میں 300 تھے، تو ہجرت کر کے ادھر سے آتے تھے، بارڈر کھولا وہ تو یہاں سے آتے تھے، تو یہیں آتے تھے۔ اور دوسرے طلبہ بھی تب چونکہ مدرسے تھے، ایران سے طلبہ آتے تھے، بڑے طلبہ ہوتے تھے۔ اور بتا دور حدیث میں 35-40 ہوتے تھے۔ تکمیلات میں الگ طالب علم آتے تھے، جو تکمیلات پڑھتے، فلسفہ پڑھتے تھے، والد صاحب اس کے بڑے ماہر تھے ماشاءاللہ۔ کون سی ایسی کتاب تھی جو پڑھا نہ سکتے، بلکہ ہمارے اکابر کی کتابیں سمجھنے کے لیے، ان کی عبارات سمجھنے کے لیے بڑے بڑے اکابر یہاں آتے تھے۔ جی علامہ خالد محمود صاحب آتے تھے یہاں والد صاحب کے پاس، اور حضرت جو ہے حضرت شاہ صاحب جو ہے، کیا نام ہے، نام نکل گیا، ان کے بیٹے ابو ذر بخاری، اور یہ بڑے بڑے حضرات وہ یہاں تشریف لاتے تھے عبارات سمجھنے کے لیے والد صاحب سے۔ حسن دل تقریر دل پذیر، یا ان کی والد صاحب ایسے حل کر دیتے تھے، بہت اللہ نے ان کو ذہن دیا۔ تو ایران کے طلبہ اور ان کے تکمیلات کے لیے آتے تھے، کوئٹہ سے آتے تھے، بلوچستان، چترال، تو وہ بس ختم ہو گیا۔ اب یہ جو برمی طلبہ تھے، ان کو الگ سے راشن دینا ہوتا تھا، یہ کھاتے تھے چاول گوشت انتظام کرنا، مچھلی کا انتظام کرنا۔ پیسے ختم ہو گئے تو والد صاحب ایک دوست تھے ہارون آباد میں، والد صاحب کے ذہن میں آیا کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو کہتے بھی اب رمضان تو نہیں، لیکن حالات ایسے ہیں تو میں ان سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اور سب چلے گئے، وہاں جب چلے گئے تو ان سے بات کی تو اس نے کوئی مثبت بات نہیں کی۔ میں نے کہا نہیں مولانا مشکل ہے، چائے پلائی، تانگا منگا لیے آپ، مشکل ہے میرے لیے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو والد صاحب واپس آئے اور دل میں اتنی زور سے ایک دھچکا لگا کہ، اور یہ آیت ہے لیس اللہ بکافٍ عبدہ، تو والد صاحب نے رونا شروع کر دیا، بس میں بیٹھ کر رومال ڈال کر فرماتے میں روتا رہا کہ میں کیوں آیا، اللہ سے معافی، میں کیوں آیا، لیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ کافی نہیں۔ کہا کہ ڈونگا درمیان سٹاپ ہے، وہاں تک آیا تو پھر مجھے خوشی میں رونا آیا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے مخلوق کے در سے مجھے واپس ہے، اللہ مجھے پیار کرتا ہے۔ اس پر خوش ہو کر روتے روتے یہاں باول نگر پہنچے۔ باول نگر جو اترے تو وہاں 2 طالب علم کھڑے تھے کہ حضرت، وہاں آپ کے انتظار میں ایک استاد بھی کھڑے تھے، جی کراچی سے مہمان آئے آپ سے ملنے کے لیے۔ تو ابا جی آئے تو کراچی سے 2 حاجی صاحبان تھے جو مدینہ شریف سے واپس آئے تھے حج سے، تو سید بدر عالم میٹھی نے فرمایا کہ میرا مدرسہ باول نگر میں، اور کیسے مرید ہو اس کی خبر تو لو۔ وہ ٹرین سے بیچارے آئے، سڑک نہیں تھی، ٹرین سے آئے جو آتی۔ تو والد صاحب سے ملاقات کیا، کہا کہ حضرت نے ہمیں بلایا تو یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں، یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں جھونپڑیاں ڈلی ہوئی تھی جس کے نیچے طبق ہوتا تھا، اور یہ عرابن یہ تھوڑی مسجد تھی، یہ مسجد کی جگہ جب میں اور آپ بیٹھے، یہ پرانی مسجد ہے، یہ والد صاحب کا کمرہ تھا کچا بنا ہوا، یہ اور یہ جھونپڑیاں سی اس طرح، اس میں طلبہ رہتے بھی تھے سارا۔ کہا یہ تو عجیب ہے حالت اس کی۔ تو خیر وہ رہے، اور وہ ٹرین شام کو جاتی تھی واپس، انہوں نے کہا بس ہم واپس چلے جاتے۔ 500 روپے دیے اس زمانے میں، 1950 میں، حضرت یہ طلبہ کے لیے، باقی ہم انتظام کرتے ہیں جی۔ وہاں سے جا کر 10 کمرے بنوائے پورے، یہ کمرے نا یہ 10 بنے، یہ تو بعد میں گرا دی ہم نے، وہ پھر میں نے نئے، یہ 10 کمرے 1950 میں تعمیر ہوئے، یعنی علیہ اللہ بکافٍ عبدہ۔ یا تو گئے تھے بھی تھوڑا پیسے دے دو تاکہ ان کا راشن کا ہو، اور 500 روپے تو اس میں تو کئی مہینے گزر جاتے، ہر شاید اتنی سستی تھی، مفت کی طرح تھی۔ اس لیے کہتے اگر یہ دیکھنا ہو کہ کیا طاقت تھی پیسے کی، تو اس وقت ڈالر کو دیکھ لو، اس وقت ڈالر ہمارے پیسے کے مقابلے پر کیا تھا۔ اس وقت تو کئی ریال مل کر 1 روپیہ بنتا تھا، یہ ایسا دور تھا، کئی ریال ہو تو 1 روپیہ بنتا تھا، اتنی قوت تھی۔ اس سے پتہ چلے کہ 500 کتنا
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہیں آپ اسی پر چلا آئے اور ہمیں بھی یہی سکھا کر گئے، یہ سکھا کر، اس لیے